The deity has spoken. From now on, it is forbidden to cut down mangrove trees. Fishing in Akajas is forbidden. السلام علیکم دوستو، میرا ایسا ڈریس تیار کیا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر اس ڈانس کو پرفارم کر سکے، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے مر چکے رشتہ داروں کی روحیں ان کونس کے اندر آ کر یہ ڈانس کرتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں اور پورا سال ان کو تمام قسم کی ایول سپیرٹس یا بدروحوں سے بھی بچاتی ہیں۔ اصل میں یہ افریقن لوگ زونگا بیٹو خدا کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ زونگا بیٹو ان کے تمام رشتہ داروں کی روحوں کو یہاں پر بھیجتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے، اسی لیے اس کے نام پر قربانی بھی کی جاتی ہے، ان سپیرٹس کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کے ڈانس کی کئی ویڈیوز جو کافی مسٹیریس ہیں، یقیناً آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھی ہوں گی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کونس کے اندر ڈانس کرتی سپیرٹس یا روحیں اس وقت غائب ہو جاتی ہیں جب ان کونس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور نیچے کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوتا۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا واقعی ممکن ہے؟ کیا یہ لوگ جو کچھ ان کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کیا وہ سب کچھ سچ ہے، یا پھر لوگوں کی نظر کا دھوکہ ہے، جیسے ہزاروں سالوں سے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر مذہب کو ایک بزنس کے طور پر جیسے پہلے استعمال کیا جاتا رہا، بالکل آج کے ٹائم کے اندر بھی ویسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ثبوتوں کے ساتھ ان سپیرٹس اور بلیک میجک کی حقیقت کو جانیں گے، اور ویڈیو کے آخر تک آپ پر ان کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ تصور کریں کہ ایک بڑی کون ہو جو کہ خالی ہو مگر وہ ڈانس کر سکتی ہو، لوگوں سے باتیں کر کے اپنا حکم سنا سکتی ہو جیسے نبی اللہ کا حکم سنایا کرتے تھے، وہ پولیس فورس کے طور پر کام کرتی ہو، لوگ اسے سجدے کرتے ہیں اور نائٹ گارڈز یعنی رات کا رکھوالا کہہ کر لوگ اس کی عبادت کرتے ہوں، بالکل بیٹ مین سپر ہیرو کی طرح۔ جی ہاں، یہ کوئی فکشن یا فلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ افریقن کانٹیننٹ میں ویسٹ افریقہ کے ملک گھانا، بینین، ٹوگو اور نائجیریا کے اندر ایک خاص قسم کے مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں جو کہ زونگا بیٹو خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر سال ان کے مطابق یہ زونگا بیٹو خدا ان کی قربانی اور نذرانوں سے ایک تہوار کی صورت کے اندر خوش ہو کر ان کے مر چکے رشتہ داروں کی روحوں کو ان بے جان کونس کے اندر ان کی روحوں کو داخل کر کے لوگوں سے ان کی ملاقات کرواتا ہے۔ یہ انہیں تحفے بھی دیتا ہے، مثال کے طور پر چھوٹے جانور، ایلیگیٹر وغیرہ، کینڈیز یا کوئی کھلونے وغیرہ۔ ان سپیرٹس کے ڈانس کے انداز اور سکل سے شاید ہی کوئی شخص ہو جو کہ ان کے وجود پر یقین نہ کر پائے، پر دوستو حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آسان الفاظ کے اندر میں آپ سب کو ان کی حقیقت بتانا چاہوں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں بھی اور نہ بھی۔ یہ سچ ہے کہ اگر بلیک میجک اس وقت اپنی اصلی حالت کے اندر کہیں پر موجود ہے تو وہ افریقن کانٹیننٹ ہے، خاص طور پر کالا جادو، یہ ایک حقیقت ہے۔ جادو کا مطلب ہے شیطانی جنات سے مدد مانگنا، اور جس شخص سے دعا اور مدد مانگی جائے وہی اس شخص کا معبود اور اس کا خدا ہوتا ہے، اسی لیے جادو کرنے اور کروانے والے دونوں کافر ہو جاتے ہیں، اور شیطانی جنات انسانوں سے خوش ہو کر ان کے ہر غلیظ کام کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی خواہشات کے مطابق لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کی موت کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ اصل میں ان شیطانی جنات کا مقصد صرف انسانوں کے اندر شرک کو پھیلانا ہوتا ہے تاکہ اللہ کی ذات پر ان کا یقین ختم ہو جائے۔ یہ تمام شیطانی جنات ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، نہ کہ نیک جنات۔ میں نے کئی گھنٹوں کی ویڈیوز بیٹھ کر دیکھی اور اس فیسٹیول کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بے جان چیز کے اندر اچانک سے یوں حرکت آ جائے۔ یہ چیز تو قانون قدرت اور سائنس کے قوانین کے بھی خلاف ہے، اور اس کے بعد مجھے جو کچھ ملا وہ واقعی میں آپ کو بھی حیران کر دے گا۔ دیکھیں، جنات کا وجود ایک حقیقت ہے، وہ ہمارے ساتھ اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن کسی اور ڈائمینشن میں۔ ہم انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے جنات کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے، پر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی جن انسانی شکل کے اندر یا پھر فزیکل وجود کے اندر آ جائے تو پھر اسے دیکھنا ممکن ہے۔ یہ شیطانی جنات انسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے یا پھر معاہدہ کر کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، مگر صرف ان کاموں کے اندر جو کہ انسانیت کے خلاف ہوں، اور خود اس انسانی جادوگر کے بھی خلاف ہوں جو کہ یہ کام کر رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جادو۔ مگر جنات اس طرح سے کھلے عام کبھی بھی دنیا کے سامنے خود کو تماشے کی صورت میں ظاہر نہیں کرتے، اور ان کا دنیا کے انسانوں سے پردہ رکھا گیا ہے۔ سو یہ فیسٹیول اور یہ ٹیلنٹڈ ویڈیوز جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے جادو نہیں کہہ سکتے بلکہ سرکس کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ٹرک کر کے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کونس کے اندر اصل میں ایک شخص کو چھپا کر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ خاص قسم کے اشارے سے ہلا کر اس کون کے اندر موجود شخص کو اندر اور باہر جانے کا اشارہ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو میں بہت ہی ڈیٹیل کے اندر ایک پوائنٹ کو ثابت کر کے اس کو ڈرامے بازی ثابت کر سکتا ہوں، پر ٹائم بچانے کے لیے میرے پاس ایک پوائنٹ ہے، آپ بس انہی پر غور کرتے جائیں تو ایک کر کے ان کی حقیقت بالکل شیشے کی طرح کلیئر کٹ آپ کے سامنے ہوگی۔
اب ان کونس کا وزن تقریباً 10 کلو گرام ہوگا، جسے 5 یا 6 لوگ مل کر اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک کمزور سا بندہ چھپکلی کی صورت میں چپک کر بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اسے اٹھانے کا کام کرتے ہیں، جیسے سرکس میں کام کرنے والا سٹاف جو کہ ان کونس کو ہلانے اور انہیں آپریٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ اس کام کے لیے اس طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس کیمرہ اینگل سے دکھائیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے اندر ریئل لگے، اور اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھے تو اسے حقیقت سمجھ لے، کیونکہ خاص طور پر ٹورسٹ جو کہ باہر سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں بالکل ایک اسٹیڈیم کی طرح اس ڈانس کو اسٹیڈیم کے اندر ہی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دور سے، ان کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب ان کونس کے سٹرکچر کو بھی آپ ذرا واضح طور پر دیکھیں، ان کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اندر موجود شخص کو سپورٹ ملے اس ایکسٹریم قسم کے ڈانس کے لیے۔ ان کونس کے اندر موجود یہ شخص ان سپورٹس کو پکڑ کر اس طرح کے ایکسٹریم ڈانس کو کر پاتے ہیں، اور ویسے بھی کسی اچھی خاصی سپورٹ کے بغیر یہ ڈانس کرنا ممکن نہیں۔ ویسے مجھے اپنے گھر کی صفائی کے لیے اگر یہ بندہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ویسے اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو مجھے ایک ویڈیو ملی ہے جس کے اندر ان لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے انہوں نے اندر موجود شخص کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کون کو فوراً سے اٹھا دیا، تو یہ بندہ ابھی تک اندر ہی بیٹھا تھا۔ ذرا غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو۔ یہ اسپرٹ شاید اپنا باریک پن والا چارجر یہاں پر بھول گئی ہوگی۔ ایک اور چیز کہ فیس اور چہرے کی طرف سے یہ ونڈو رکھنے کا اس ڈریس کے اندر آخر کیا مقصد ہے؟ کیا روحوں کو کون سا باہر کا راستہ دے کر یا راستہ تلاش کر کے اس ڈانس کو کرنے کی ضرورت ہے؟ اب کمال تو یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسپرٹ سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے کہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے کوئی کھلونا یا کوئی کچھوے جیسا جانور باقاعدہ چل رہا ہے، اس کی چال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹی سی ایک گڑیا جس کے ہاتھ اوپر نیچے بار بار حرکت کر رہے ہیں، اس کو بھی اسپرٹ سے جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ واضح طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کھلونا یا ایک چھوٹا سا ٹوائے ہے جس کے ہاتھوں کی موومنٹ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ اب ذرا ان ویڈیوز پر غور کریں کہ اندر چلتے ہوئے شخص کی جسامت اور بازو کو واضح طور پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس پورے پروسیس کو آبزرو کروں کہ جب اس کون کو یہاں پر لا کر رکھا جائے، ہر طرف سے اس کو کھول کر دکھایا جائے، مگر جیسے ہی باہر سے اسے تیار کر کے رکھنے کی باری آتی ہے تو ویڈیو ریکارڈ کرنے والا شخص کیمرہ اینگل کو بدل کر اسے فوراً سے کہیں اور لے جاتا ہے۔ ذرا غور کریے گا، یہ بتا رہا ہے کہ دال کے اندر کچھ تو کالا ہے۔ اصل میں یہ تمام شودہ بازی وہی صدیوں کی فرسودہ جہالت کا اثر ہے، جب ہزاروں سال کی تاریخ کے اندر لوگوں کو شودہ بازی سے گمراہ کر کے ایک مذہب کو ایک بزنس کی طرح سے استعمال کیا جاتا رہا، اور افریقہ کے اندر کیونکہ یہ جہالت عروج پر ہے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا زور نہیں، لہٰذا یہ شودہ بازیاں ابھی تک وہاں پر چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کلچر یا جادو کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر یہ لوگ آج تک ایکسپورٹ نہیں کر پائے کہ باقی دنیا بھی اس سے فائدہ اٹھاتی، پر ہاں برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ آج بھی ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر، جہاں پر مذہبی جہالت آج بھی موجود ہے۔ اصل میں لوگوں کی توم پرستی کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کے پجاری ان تمام نذرانوں، دولت اور لوگوں کی قربانیوں کا دولت کی صورت میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ واقعی اسپرٹس ہیں اور ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتی ہیں تو کیا افریقہ دنیا کے سب سے غریب کانٹیننٹ میں سے ایک ہوتا؟ کیا ان کے ملک دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں سے ایک ہوتے؟ یہ ان غریب لوگوں کے لیے دولت کا انتظام کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کو چن چن کر تحفے بھی وہ دیتی ہیں جو کہ ان کے ملک کے اندر پہلے سے موجود ہیں، مثال کے طور پر جانور، ٹافیاں یا کوئی کھلونے، کوئی سونے چاندی، کوئی امریکن جرمن گاڑیاں، کوئی آئی فون، ان کو تحفے کے اندر کیوں نہیں دیتے؟ چلو یہ تو مذاق کی بات تھی، ان کو پینے کا صاف پانی، ان کے لیے بلڈنگز یا گھر کیوں نہیں بنا دیتے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدروہیں ایسی کونس کے اندر آ کر کوئی بھی کام یا کوئی بھی ڈانس نہیں کر سکتی، ایسا بالکل ممکن ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، اور جب ایسا ہوگا تو یہ شیطانی جنات ہوں گے جو ان کے رشتہ داروں کی شکل کے اندر ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، خواب کے اندر بھی یا کسی انسان کی صورت میں بھی۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، مگر جہاں تک اس ڈانس فیسٹیول کا تعلق ہے، اس طرح کے کئی شوز، برٹش گاٹ ٹیلنٹ، برٹن گاٹ ٹیلنٹ یا ایون کہ زیک کنگ ایک میجیشین ایسے ٹرکس کو پرفارم کرتا ہے جو کہ پیور جادو لگتے ہیں، پر یہ لوگ اونیسٹ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو نہیں بلکہ مائنڈ گیمز ہیں، ہم آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے جس کو الوژن کہتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جب ایک شخص کو کون کے اندر موجود کیمرہ کے اندر نہ نظر آنے والے حصے کے اندر چھپا کر لے جایا جا رہا ہے، مگر وہ حصہ یہ اینگل اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ سامنے موجود شخص کو بھی اس کون کے اندر موجود کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر وائرل ان ویڈیوز کو آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ یا جہالت سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔
اللہ حافظ.